السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حسب معمول آیا ہوا ہوں باہر میں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ شام سے پہلے میں کچھ دیر جو ہے نا وہ چہل قدمی کرنے یہاں پہ نکلتا ہوں، اور کچھ ولاگ وغیرہ بھی بنا لیتا ہوں کبھی گھر میں ہی بیٹھ کے۔ تو اسی طرح میں نکلا ہوا تھا آج، تو مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، وہ اس حوالے سے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے بچپن میں، تو ٹی وی پہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا جو میری ایج کے ہیں، ان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ٹی وی پہ جو ہے نا وہ رہتے بھی ہم گاؤں میں تھے تو پی ٹی وی ہوم صرف آیا کرتا تھا، کیبل وغیرہ نہیں تھی اس وقت، ایک ہی چینل آتا تھا اور ایک شاید انڈیا کا بھی آتا ہو۔ تو پی ٹی وی ہوم پہ جو ہے مزاحیہ ڈرامے بھی دیکھنے، اور 8 بجے والا ڈرامہ بھی دیکھنا، اور وہاں پہ خبریں بھی جو ہے نا وہ وہیں پہ دیکھی جاتی تھی۔ تو جب 8 والا ڈرامہ ختم ہوتا تھا، 9 بجے والی خبروں سے پہلے علامہ اقبال کا کوئی نہ کوئی شعر جو ہے نا وہ بتایا جاتا تھا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے موسٹلی 2 ہی شعر زیادہ رپیٹ کیے جاتے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے۔ ایک تو یہ کیا جاتا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور دوسرا جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تب تو کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، چھوٹے تھے ذرا بھی کہ پتہ نہیں کیا بول دیا، لیکن اب یہ ہے کہ اب ان اشعار کی جو ہے نا وہ سمجھ بھی آتی ہے اور مزہ بھی آتا ہے ان اشعار کا۔ سمجھ کہہ لیں کہ ظاہر ہے اب کتابوں میں بھی آتے ہیں کئی دفعہ یہ اشعار۔ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ شارٹ میں نے شعر پڑھا تھا، لیکن اس کی جو ہے نا وہ تشریح میں نے ذرا بھی نہیں بتائی تھی، تو آج میں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اس میں علامہ اقبال ظاہر ہے ایک شاعر ہے، اس نے جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ ایک شاعر کی آنکھ جو دیکھتی ہے وہ عام انسان کی دسترس سے باہر ہے، وہ عام انسان کی طاقت سے باہر ہے، وہ عام انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، چونکہ شاعر حساس ہوتا ہے تو اس کی حساس آنکھ سے، حساس نظر سے اس نے دیکھنا ہوتا ہے ہر چیز کو۔ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ افراد فرد کی جمع ہے، ہر بندہ فرد ہے، میں بھی فرد ہوں، آپ جو سن رہے ہیں وہ آپ بھی فرد ہیں، پاکستان کے ایک شہری ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہر فرد کے ہاتھ میں ہے تقدیر قوم کی، ہم پاکستانی قوم ہیں الحمدللہ، تو ہماری تقدیر جو ہے نا وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ، کوئی کسی کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہے، کوئی مزدور ہے، مزدور سے آپ شروع ہو جائیں اور آپ اعلیٰ ترین عہدوں تک لے جائیں، کوئی بھی بندہ ہے وہ ایک قوم کا جو ہے نا وہ فرد ہے۔ تو اب اگر وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ ایمانداری کے ساتھ انجام دے رہا ہے، اور آنیسٹی اس نے جو ہے نا وہ اپنائی ہوئی ہے، اپنا شیوا بنایا ہوا ہے ایمانداری کو، تو وہ قوم کو اوپر لے کے جائے گا، تقدیر قوم کے بدل دے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر یہ ہوگا کہ ہر شخص اپنا ہی سوچ رہا ہے، ہر شخص، یہاں پہ مجھے ایک پوسٹ بھی یاد آ گئی ہے، کیونکہ فیس بک بھی ظاہر ہے میں آپ کو پتہ یوز کرتا ہوں کبھی ٹائم ہو تو اس پہ جو پوسٹ وغیرہ آتی ہیں، تو اس طرح کی اسی ٹائپ کی ایک پوسٹ تھی، ایک بہت بڑی کشتی ہے اور اس میں شاید آپ نے بھی وہ دیکھی ہو، ظاہر ہے فیس بک پہ سبھی کا ایک ہی آتا ہی رہتا ہے بار بار۔ تو کشتی ہے، تو بڑی کشتی ہے، تو اس پہ ایک سوراخ ہو گیا، اب سب کو لگ رہا ہے کہ ہم ڈوب جائیں گے، تو بجائے اس کے کہ وہ سب اس سوراخ کو بند کریں، سب اس کے جو ہے نا وہ اس کے لکڑیاں توڑ کے، پھٹے توڑ کے، اس کے پنجابی میں کہتے ہیں، تو وہ اپنی اپنی کشتیاں بنا رہے ہیں، تو کشتی ڈوبتی جا رہی ہے، تو اوپر لکھا ہوا تھا کہ ایسا معاشرہ جس میں سب اپنا ہی سوچیں اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اب کیا انجام ہونا ہے؟ تو چھوٹی چھوٹی کشتیاں لے کے جائیں گے تو سمندر کی لہریں تو ان کشتیاں وہ برداشت نہیں کر سکتی لہروں کو، تو یہی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ سارے افراد مل کر جو ہے نا وہ تقدیر بدل سکتے ہیں کسی بھی قوم کی۔ اور جو دوسرا مصرع ہے وہ اسی کی تائید میں ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کسی ایک فرد کو آپ نہیں کہیں گے، 2 3 4 فردوں کو، افراد کو نہیں کہہ سکتے، ہر فرد جو ہے وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، یعنی کہ ملت کے مقدر کو چینج کر سکتا ہے۔ تقریباً پہلے مصرے والا ہی جو ہے نا وہ دوسرے مصرے میں بھی ہے۔ تو ویڈیو جو ہے نا وہ لینتھی ہو جائے گی، دوسرا جو ہے میں نے سنایا وہ اس کی انشاءاللہ تشریح میں کس دن بعد میں کروں گا۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو سمجھ بھی آئی ہوگی، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے بھی یہ شعر سنا ہوگا۔ تب اس کی ذرا بھی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے اور کتابیں وغیرہ بھی پڑھتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر احساس ہوتا ہے کہ اس قدر جو ہے نا وہ اشعار تھے جو ہم بچپن میں بس ایسے ہی سن لیا کرتے تھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی کسی ویڈیو کے ذریعے سے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ذرا ادھر چہل قدمی کریں۔ میں اینڈ پہ آ گیا ہوں اور وہاں پہ میں کھڑا ہو کے ویڈیو بنا رہا تھا، تو مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔